الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا خواب بیان کیا ہے کہ ہم نے خواب میں پھلوں کا باغ دیکھا ہے اور پھر اس میں آملے کا پیڑ دیکھا، آملہ بہت سارے آملے کے تنے سے، آملے کی شاخوں سے بہت سارے آملے توڑے اور سیب بھی توڑا، سیب بھی کھایا۔ اس طرح کا پورا خواب انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس خواب میں چونکہ تین چیزیں ہو گئی، ایک تو پھلوں کا باغ دیکھنا، ایک ہو گیا آملہ دیکھنا اور تیسرا ہو گیا سیب دیکھنا۔ تینوں کو انشاءاللہ باری باری میں بیان کروں گا، لیکن اس کلپ میں آپ کو صرف یہ پیش کر دیتا ہوں کہ خواب میں کوئی باغ دیکھتا ہے، پھلوں کا باغیچہ دیکھتا ہے، گارڈن دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ آئیے توجہ سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے اور تر نہیں ہوا ہے، پانی دے رہا ہے اور وہ تر نہیں ہوا ہے، بھیگا نہیں ہے، تو تعبیر ہے کہ اس کی عورت طالب جمع ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے، پھول کی بوائی کر رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا، یعنی نیک اولاد پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ شفتالوں یعنی آڑوں کے باغ میں پھر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا جو جلدی علم و ادب سیکھے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کا لڑکا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان یہ فرزند کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور آباد اور پانی جاری والا اور محل والا دیکھے اور اس میں سے میوے کھائے، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، چونکہ سیب بھی ایک میوہ ہے اور یہ آملہ بھی ایک میوہ ہے، یہ میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہیں اور اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے، تو تعبیر ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یعنی باغیچہ دیکھنا اور باغیچے کے میوے سے کھانا، اور باغیچہ بھی ایسا ہو کہ اس میں پانی کی نہریں بھی ہیں، محل بھی ہیں اور باغیچہ بھی ہیں، پھلوں کا باغ بھی ہے، اس طریقے سے دیکھے اور اس میں سے کچھ کھائے بھی، تو یہ بشارت ہے کہ اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ سبز اور آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے۔ اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درختوں کی پت جھڑ ہو رہی ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم اور اندوہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبزہ اور آب یعنی پانی جاری ہے اور عورت صاحب جمال، خوبصورت حسین بھی ہیں اور وہ ان کو بلاتی ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ آخرت میں جنت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ غالب میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے اپنے، تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ خواب میں باغ بزرگوار، بامال اور جمال مرد ہے۔ خواب میں کوئی باغ دیکھتا ہے تو وہ باغ جو ہے بزرگوار بھی، مال والا بھی اور جمال والا یعنی خوبصورت مرد ہے۔ یعنی عورت اگر کوئی باغ دیکھتی ہے تو اس کی یہ تعبیر آ رہی ہے کہ اسے خوبصورت، دولت مند اور بزرگ یعنی حیثیت والا مرد ملے گا۔ یعنی اگر کنواری لڑکی دیکھتی ہے تو اسے اس طرح کے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور کل و ریاحین کھلے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہیں اور پانی جاری ہے اور اس میں بیٹھا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات، جنت کی صفات ہیں۔ اور اگر ایام گرما میں، گرمی کے دنوں میں معلوم باغ دیکھے اور اس کے میوے شیریں اور درختوں کے گرتے ہوئے ہوں
تو تعبیر ہے کہ وہ بادشاہ کا مصاحب ہوگا اس حال میں کہ بادشاہ جو ہے بادشاہ اپنے جاہ و چشم سے بچھڑا ہوگا، بادشاہ اپنے نوکر چاکر اور لشکر سے جدا ہوگا، اپنے خدام اور حشم سے بچھڑا ہوا ہوگا. یعنی یہ بھی بادشاہی کے دور کے لیے ہے. بہرحال اگر کوئی باغ دیکھتا ہے خواب میں نا، تو باغ چونکہ یہ جنت کی صفات میں سے ہے، پھولوں کا باغ ہو، پھلوں کا باغ ہو، باغیچہ ہو، یہ جنت کی خوبیوں میں سے ہے. تو اچھا خواب ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اللہ کریم ہم سب کو اچھے خواب اور اچھے خوابوں کی اچھی تعبیریں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.